ان الحمد للہ بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اما بعد، بلا شبہ سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور امور میں سب سے بری نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور ہر نئی ایجاد بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کا تقوی ہی سعادت کی بنیاد اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے. اور فرمایا، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا. مسلمانوں، ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے کامل نعمت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس رسالت کی پیروی اور نبی کا اتباع کر کے اس کا حق ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں یعنی کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا. اور فرمایا، اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو. اگر مسلمان اس نعمت پر غور کرے تو اس کے دل کانپ جائیں گے اور وہ اس کی قدر و قیمت اور فوائد کو جان پائے گا. اللہ پاک نے اس کے ذریعے بند دلوں، بہرے کانوں اور اندھی آنکھوں کو کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی، گمراہی سے ہدایت، جہالت سے معرفت، رذالت سے فضیلت اور ظلم سے عدل کی طرف نکالا. اور بندہ ہمیشہ ہی اللہ کی ان نعمتوں کے بیچ رہتا ہے جن میں شکر کی ضرورت ہوتی ہے، ان گناہوں کے بیچ ہوتا ہے جن میں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ تمام چیزیں ہمیشہ بندے سے لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی نوازشوں میں رہتا ہے. انہی نعمتوں میں سے کان اور دل کی نعمت ہے اللہ کے بندو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. اور ان نعمتوں میں سے وطن و ملک میں امن کی نعمت ہے کہ لوگ کھانے پینے سے زیادہ اس کے ضرورت مند ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے امن کو کھانے پر مقدم کیا.
اور کہا، جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے، اس لیے کہ لوگ خوف کے ساتھ کھانے اور پینے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر اس نعمت کو جتلاتے ہوئے فرمایا پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ اور اللہ کی نعمتیں نہ تو گنی جا سکتی ہیں اور نہ شمار کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ اور وہ قواعد و اصول جن پر شکر قائم ہوتا ہے 5 ہے۔ شکر گزاری کرنے والا جس کی شکر گزاری کر رہا ہے اس کے آگے جھکے، اس سے محبت کرے، اس کی نعمت کا اعتراف کرے، اس نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کرے، اس نعمت کا استعمال اس کی ناپسندیدہ چیز میں نہ کرے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا تو ان قواعد و اصول میں سے قاعدہ خلل کا شکار ہوگا۔ اور بندے کا اپنے اوپر اللہ کے پے در پے نعمتوں سے حیا کرنا شکر ہے، اور اس کی یہ معرفت کہ وہ شکر میں کوتاہ واقع ہوا ہے شکر ہے، اور اس کی یہ معرفت کہ اللہ بڑا حلیم ہے اور اس نے اس پر پردہ ڈالے رکھا ہے شکر ہے، اور یہ اعتراف کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی طرف سے اسے بغیر کسی حق کے ملی ہوئی ہیں شکر ہے، اور یہ جاننا کہ اللہ کہ شکر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شکر ہے، اور نعمتوں کے سلسلے میں اچھی تواضع کرنا اور ان کے ساتھ سے کام لینا شکر ہے، اور نعمتوں کو اچھی شکل میں قبول کرنا اور چھوٹی نعمتوں کو بھی بڑی سمجھنا شکر ہے۔ شکر کے نام کے تحت کتنے اعمال و اقوال آتے ہیں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور شکر نعمت کا بندھن اور اس کا محافظ ہے۔ اگر یہ بندھن ٹوٹ جائے تو نعمت چلی جائے گی اور لوٹ کر نہیں آئے گی۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا اے فلاں کیا میں نے تمہیں عزت نہیں دی، سرداری سے نہیں نوازا، اور تمہیں بیوی نہیں دی، اور تمہارے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کر دیے، اور کیا تمہیں نہیں چھوڑ دیا کہ تو سرداری کر اور مال غنیمت کا روبہ حاصل کر؟ تو کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ کہے گا کیا تمہیں نہیں یقین تھا کہ تم مجھ سے ملنے والے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ کہے گا میں تمہیں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم نے مجھے بھول دیا، جیسے تم نے مجھے بھلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محسن بندوں کا شکریہ ادا کیا ہے جبکہ اللہ پاک ان سے بے نیاز ہے، تب تو بندوں کو اور زیادہ چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ بھلائی کی گئی اس نے بھلائی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیر، یعنی اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے، تو اس نے خوب تعریف کی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن عظیم میں برکت سے نوازے اور اس کے اندر موجود آیات اور ذکر حکیم سے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے اور اس کی جناب میں توبہ کیجیے، بلا شبہ وہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد۔ زمین و آسمان اور ان دونوں کے بیچ جتنی چیزیں ہیں اور ان کے علاوہ جو تو چاہے ان تمام سے پر حمد۔ تو تعریف و عزت کے لائق ہے، یہ سب سے حق بات ہے جو بندے نے کہی ہے، اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ جو تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کی مالداری اسے تجھ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا کہنا تھا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اما بعد، میں تمہیں اور خود کو خلوت و جلوت میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اثر میں آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے، یہاں تک کہ جب وہ مقام سرغ پہنچے تو ان سے لشکروں کے امراء
ابو عبیدہ بن جرح اور ان کے ساتھی ملے اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس اولین مہاجرین کو بلاؤ. انہیں بلایا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتلایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے. ان کے مابین اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا کہ آپ ایک معاملے کے لیے نکلے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو اس سے واپس نہیں ہونا چاہیے. اور بعض نے کہا آپ کے ساتھ بقیہ لوگ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو انہیں اس وبا پر نہیں لے جانا چاہیے. تو عمر نے کہا ہمارے پاس سے چلے جائیے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس انصار کو بلاؤ. میں نے انہیں بلایا. عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اسی طرح مشورہ کیا جیسا انہوں نے مہاجرین سے کیا تھا اور وہ بھی ایسے ہی اختلافات میں پڑے جیسے مہاجرین پڑے تھے. پھر انہوں نے کہا میرے پاس سے جائیے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس قریش کے شیوخ میں سے فتح کے بعد کے مہاجرین کو بلاؤ. میں نے انہیں بلایا. ان میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا اور کہا ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر لوٹ جائیں اور انہیں اس وبا کی طرف نہ لے جائیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں آواز لگائی میں صبح لوٹنے والا ہوں تو تم بھی صبح لوٹ چلنا. اس پر ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہوئے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو عبیدہ اگر تیرے سوا کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو کچھ اور بات تھی. کیا یہ تم کہہ رہے ہو؟ ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ سوچو کہ تمہارے پاس ایک اونٹ ہو اور تم ایک ایسی وادی میں چلے جاؤ جس کے دو کنارے ہوں, ایک سرسبز و شاداب اور دوسرا بنجر. اگر تم نے سرسبز و شاداب میں اسے چرایا تو کیا تم نے اللہ کی تقدیر سے ایسا نہیں کیا؟ اور اگر تم نے بنجر زمین میں چرایا تو کیا اللہ کی تقدیر سے نہیں چرایا؟ ابن عباس نے کہا تو عبد الرحمن بن عوف آئے اور وہ اپنی کسی ضرورت کے تحت اس وقت وہاں موجود نہیں تھے اور کہا اس سلسلے میں میرے پاس علم ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اگر تم کسی سرزمین کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ, اور اگر کسی ایسی سرزمین میں وبا پھیلے جہاں تم ہو تو وہاں سے فرار اختیار کرتے ہوئے مت نکلو. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور پھر لوٹ گئے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کی شدید کوشش کرنا واجب ہے. اللہ کے بندو اسی نقطۂ نظر سے مملکت سعودی عرب کی حکومت نے خادم حرمین شریفین اور ان کے عالی مقام امین ولی عہد کی قیادت میں اللہ ان دونوں کی تائید کرے وقتی طور پہ عمرہ اور زیارت کو شرعی نصوص کے موافق ملتوی کیا ہے تاکہ اس مہلک وبا کو پھیلنے سے روکا جائے. اس لیے کہ جانوں کی حفاظت کرنا حکمراں کی عظیم ذمہ داریوں میں سے ہے اور اہل علم اور صاحبان تخصص سے مشورے کے بعد اس کا اندازہ لگانا انہی کا حق ہے. اور تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ عز و جل پر بھروسہ کریں اور آہو گریہ زاری کے ساتھ اس سے دعا مانگیں کہ اللہ اپنی مخلوقات سے اس وبا کو اٹھا لے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے اس وبا کو اٹھا لے جو ان پر نازل ہو گئی ہے. اس لیے کہ دعا نازل ہو چکی اور جو بھی نازل نہیں ہوئی یہ سب کے لیے نفع بخش ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا. اے اللہ ہم تجھ سے طعن سے تعاون سے وبا سے اور جانو اہل اور مال و اولاد میں بڑی مصیبت سے پناہ مانگتے ہیں. ہم تجھ سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں. ہم جس سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں اللہ اس سے بڑا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے برس جنون کوڑھ اور بری بیماریوں سے پناہ چاہتے ہیں. پھر اللہ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. اللہ علیم و حکیم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ اس کے بدلے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا.
اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور ان کی آل پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر. بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب شوکت ہے. اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب شوکت ہے. اور اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین سے جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلے کیے اور اسی کے مطابق وہ چلا کرتے تھے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین اور ابو السبطین، علی اور بقیہ صحابہ سے، تابعین سے، اور انہیں کے ساتھ اپنی رحمت سے اپنے ہم سے بھی یا ارحم الراحمین تو راضی ہو جا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے. شرک اور مشرکین کو رسوا کر، دین کے دشمنوں کو تباہ کر. اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز. ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح فرما اور ہماری ولایت انہیں دے جو تجھ سے ڈریں، تیرا تقوی اپنائیں اور تیری رضا کی پیروی کریں. اے اللہ خادم حرمین شریف ہے ان کے ولی عہد کو تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا. اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تو اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنے اور اپنی شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ان کے عمل کو ان کے عوام اور ملک کے لیے خیر بنا. اے اللہ ہم تجھ سے اس میں سے مانگتے ہیں جو تیرے پاس ہے. تو ہم پر اپنا فضل اتار، ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے، ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے. اے اللہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہم فقیر ہیں اور تو غنی ہے. اے اللہ ہم فقیر اور تو غنی ہے. اے اللہ ہم پر بارش برسا اور ہمیں تو نا امیدوں میں سے نہ کر. اے اللہ ہمیں بارش سے نواز. اے اللہ ہمیں بارش سے نواز. اے اللہ تو بخشنے والا ہے. اے اللہ تو ہمیں خوب بارش سے نواز، ہم پر موسلا دھار بارش فرما. اے اللہ ہم تیرے بندوں میں سے بندے ہیں. اے اللہ تو ہمیں نا امید نہ کر. اے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ کے بندو بلا شبہ اللہ تمہیں عدل احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی نافرمانی اور سرکشی سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وہ اللہ علی عظیم کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا. اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاؤ، وہ تمہیں مزید دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو.